بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، دمشق شام میں ابھی بارش اسلامی مجاہدین اپنی فتح کا جشن منانے ہی چلے تھے کہ اتنے میں ان کی خوشی مان پڑ گئی۔ خوشی مان کرنے والا نتن یاہو تھا، جو تل ابیب میں نمودار ہوتا ہے اور اپنی فتح کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب شام ایک اور اس کو فتح کرنے والے دو، ایک اسلامی مجاہدین اور دوسرا ایک یہودی ریاست کا وزیر اعظم۔ وہ ایک دم اعلان کرتا ہے کہ 1974 میں ہونے والا شام اور اسرائیل کا معاہدہ اب قابل پذیرائی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی افواج کو حکم دیتا ہے کہ وہ شام کی طرف پیش قدمی کرے۔ اس کو اپنے ٹینکوں اور اس کے جہاز جو بمباری کر رہے ہیں اس کی امداد حاصل ہے، اور وہ ایستا نہیں بڑی تیزی کے ساتھ دمشق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یوں گریٹر اسرائیل کا وہ خواب جو پچھلے کئی سالوں سے ایک پیپر میں پڑھا تھا، یکدم وہ قابل عمل نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے، جو اسرائیل کے جو طیارے بمباری کر رہے ہیں شام میں، وہ کسی اسلامی مجاہدین کے قافلے پہ نہیں کر رہے، بالکل نہیں، سختی سے منع ہے۔ وہ حملہ کر رہے ہیں ان اسلحہ ساز فیکٹریوں پہ جو ایران نے تیار کی تھی اور جن کا اسلحہ استعمال ہوتا تھا غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے لیے، جو لے کے جاتے تھے بیروت میں حزب اللہ، اور جو استعمال کرتے تھی فلسطین کی حماس، ان کو انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ جو ان کے جو فوجی ہیں دستے، وہ گولان کی پہاڑیوں سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ادھر جو مجاہدین ہیں، انہوں نے دمشق کا جو قبضہ ہے یہ بالکل اوپن رکھا ہوا ہے، ان کو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ جو ان کی حرکت ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ایک اسلامی ملک ہے اسرائیل کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، شاید اس کا احسان کبھی یہودی اسرائیلی نہیں اتار سکیں گے۔ اسرائیل کو جو سب سے زیادہ جو تشویش تھی، جو سب سے زیادہ خطرہ تھا، وہ پچھلے کئی سالوں سے دو جگہ سے تھا، ایک لبنان اور دوسرا فلسطین۔ نہ فلسطینی ہار مان رہے تھے نہ لبنانی۔ یہ لوگ اپنے 50,000 بندوں کی شہادت کے بعد بھی ان کے سامنے کھڑے تھے، کیونکہ ان کو سپورٹ مل رہی تھی اسلامی دنیا کے دو ممالک سے، ایک ایران اور ایک شام۔ اب ایران جو اسلحہ بھیج رہا تھا اس کو روک لیا گیا ہے، کس نے؟ اسلامی مجاہدین نے۔ اب دکھائیں کیوں، کیسے ممکن ہے کہ ایک جو سنی انتہا پسند ہیں، سنی مجاہدین ہیں، وہ کیسے اس کو گوارا کریں گے کہ ایک شیعہ مسلمان اسلحہ لے کے فلسطین پہنچے یا لبنان پہنچے؟ لہٰذا یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب اسرائیلی جانیں، غزہ کے مسلمان جانیں، لبنانی جانیں، یا جو مرضی ہے کر لیں۔ یہ جو حالات ہیں یہ اسرائیل کے لیے ایک عید سے کم کے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی فوج کو جو وردی پہنائی ہے، ذرا دیکھیں نا، جو میڈیا پہ اس کے ادھر کندھے پہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ لگا کے، وہ بیج لگا کے وہ شام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم اب روئیں گے کہ ہمارا ایک اور ملک جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک عمارت کی جگہ ہے، اگر ایک اینٹ کھینچو گے تو دوسری اینٹ گر پڑے گی، ایک بدن ہے جس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اب یہ جو انہوں نے شیعوں کو فتح کرنے کے لیے حملہ کیا تھا سیریا شام میں، اب ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ لیکن یہ جو مجاہدین ہیں یہ کچھ عرصہ یہاں پہ حکومت کریں گے اور پھر ایستا سے پتلی گلی سے نکل کر کسی اور ملک کو فتح کرنے لگیں گے، کیونکہ اس ملک میں اسلامی جو ہے وہ جو قوانین ہیں ان پہ عمل نہیں ہو رہا ہوگا، اور جب کہ یہ علاقہ جو ہے اسرائیل کے زیر تسلط آ جائے گا۔ اب باری کس کی ہے؟ یہ جو ہنس رہے ہیں جو عرب ممالک، یہ جو ہنس رہے ہیں پاکستان، ان کا بھی نمبر لگنے والا ہے۔ یاد رکھیے جو اگلی باری ہے وہ جو متحدہ عرب امارات ہے اس کی ہے۔ یہاں پہ مجاہدین داخل ہوں گے، اور ابھی سے واویلا شروع ہو گیا کہ وہاں پہ جو فاشی اور اریانی کے اڈے ہیں وہ اسلام دشمنی ہے۔ یقیناً ان کی جو آرگومنٹس ہے اس میں ویٹ ہے، لیکن ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے وہ ہتھیار بنا رکھے ہیں
جو سمجھ ہی نہیں آتا۔ کاش کوئی جا کے تاریخ سے پڑھتا، سیکھتا کہ اصل واقعات کیا ہیں۔ اب رو یا پیٹو، گریٹر اسرائیل عمل میں آنے والا ہے اور مسلمانوں آپ کا ماتم شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہاں، اگر فتویٰ دینا ہو تو جو بول رہے ہیں ان پہ فتویٰ دیجئے کہ یہ شیعہ کافر ہیں، یا شیعہ کا کہہ دیں کہ یہ سنی کافر ہیں۔ انشاءاللہ دونوں مر جائیں گے اور پیچھے رہے گا نام اللہ کا، اور دنیا پہ حکومت کون کرے گا؟ لکھ لیں، گریٹر اسرائیل۔ تھینک یو ویری مچ۔